اللہ 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 اللہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کہیں صاف لفظوں میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرک عورت سے تم نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتی، ایمان نہیں لے آتی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک عورت سے، مشرک آدمی سے کسی عورت کا نکاح بھی نہ پڑھاؤ۔ یعنی مشرک، عیسائی بھی مشرک ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ واضح لفظوں میں اس میں اصل اصول بیان کر دیا کہ نہ مسلمان مرد کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتا ہے عورت سے، اور نہ کوئی غیر مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ البتہ پھر اس سے ایک مستثنیٰ کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، تو عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے مردوں کے لیے، اور ان عورتوں میں بھی صرف اہل کتاب عورتوں کو۔ تو آپ ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ نہ مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے۔ مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس اصول سے خارج کیا گیا ہے اہل کتاب کی عورتوں کو، کہ مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اجماع امت ایک خود مستقل دلیل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا ہم اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو یعنی مسلمانوں کا راستہ، تو اب صدیوں سے 1400 سال سے جو مسلمانوں کا راستہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے، وہ یہ کہ کوئی کبھی کسی مسلم عورت کو کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی یہ سوال ہی غلط ہے کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمان عورت کسی مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کسی غیر مسلم مرد سے۔ ہونا یوں سوال چاہیے کہ قرآن میں کہاں اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ 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 اللہ